على كل غالب أمره المؤمنين وإلى مشكاة النبوة والشمس رسالة صديقة الكبرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعلى ستين من أهل السيد الشباب أحمد جنة الحسن والحسين ولعنة الله على آدائهم وظالمهم في يومنا هذا إلى يوم الدين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله في كتاب مبين إن شر الدواب عند الله سم البكم الذين لا يعقلون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد الہی ہے کہ اللہ کے نزدیک بدترین زمین پر چلنے والے وہ لوگ ہیں جو اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے، اور انہیں کیا بولا، یہ گونگے اور بہرے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، ایک گزارش آئی ہے کئی جگہ سے، کئی مامونین بہت زیادہ علیل ہیں، اس وقت بیماری میں مبتلا ہیں، حالت کرٹیکل ہے، ان کی صحت یابی کے لیے بحق یاد اس مظلوم کربلا، بیماری کربلا کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان تمام مومنین کو شفا عطا فرمائے، اور ہمیں اور ہمارے تمام عزیز و اقارب کو اس وبا سے محفوظ رکھے۔ تو اللہ کو سب سے زیادہ برے جو لگتے ہیں وہ یہ کہ جو اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہا گیا جو روزہ نہیں رکھتے، نماز نہیں پڑھتے یا کچھ نہیں کہتے، اس عقل کا استعمال نہیں کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ کے نماز اور روزہ بھی اگر عقل پہ مبنی نہیں ہے تو وہ بھی اللہ کو پسند نہیں۔ ہر چیز کا دار و مدار عقل پر ہے، اسی لیے اللہ نے سب سے پہلے جب روحیں خلق کری تو سب سے پہلے عقل کی روح کو خلق کیا ہے، اور حدیث رسول اللہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے ہمارے نور کو خلق کیا۔ تو دو حدیثیں ہمیں ملتی ہیں، ایک میں آتا ہے کہ عقل سب سے پہلے خلق ہوئی، ایک میں آتا ہے رسول نے فرمایا کہ ہمیں خلق کیا۔ تو اس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے کون خلق ہوا، اس کا مطلب دونوں چیزیں ایک ساتھ خلق ہوئی ہیں یا دو، اور یہی محور عقل ہے، پوری کائنات کی عقل یہی اہل بیت ہیں، اور اسی عقل سے بنا ہے انقال۔ انقال کہتے ہیں اس کو، جیسے آپ نے دیکھا جانور کو پھوٹی سے جو باندھ دیتے ہیں، تو اس پھوٹی سے باندھ دیا جاتا ہے اور پھر وہ اس کے ہی ارد گرد گھومے گا، تو یہ اہل بیت کائنات کی عقل ہے، ذات رسول سرور کائنات سراپا عقل ہے۔ اب ہماری گفتگو کل یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب نے فرمایا ہے عقل کی ڈیفینیشن کیا ہے، عقل کیا ہے؟ آپ نے کہا عقل از دی ایبلٹی ٹو چوز سپیریئر۔ عقل وہ صلاحیت ہے جس سے آپ بہترین کا انتخاب کرتے ہیں۔ جب آپ بہترین کو چوز کریں گے، بہترین کا انتخاب کریں گے، تو الٹیمیٹلی خود بخود بدترین کو آپ چھوڑ دیں گے، اور یہی فلسفہ گناہ ہے۔ اللہ ہم سے ناراض کیوں ہوتا ہے جب ہم گناہ کرتے ہیں؟ کیونکہ اس نے ہمیں عقل دی ہے، عقل اسی لیے دی ہے کہ ہم بہتر کو چوز کریں، اور ہماری جو اندر دونوں ایک خصلتیں موجود ہیں کہ ہم بدتر کی طرف بھی جاتے ہیں، ہم بہتر کی طرف بھی جا سکتے ہیں، یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے اندر کی کون سی صلاحیت کو پرواز چڑھاتے ہیں۔ تو جب ہم بہتر کو چھوڑ کے بدتر کی طرف جاتے ہیں، یہی ہم سے گناہ کہلاتا ہے، اور اسی لیے اللہ ہم سے ناراض ہوتا ہے کہ ہم نے تمہیں عقل دی ہے، اس کا تم استعمال کیوں نہیں کر رہے واقع۔ اور اسی کو کہا گیا ہے ترک اولا، یعنی بہتر کو چھوڑ دینا، اولا کو چھوڑ دینا، اور جو اولا کو چھوڑ دیتا ہے وہ مولا کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ ایک سلوات پڑھ دیجیے۔ اسی لیے کہا گیا کہ عقل کا کم سے کم اتنا تو استعمال کیا ہوتا کہ جب ایک اولا، ایک مولا موجود تھا، اس کے باوجود آپ نے بہتر کو چھوڑ کے کمتر کو چنا۔ اور اسی لیے رسول اللہ نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا، جو بہت مشہور حدیث ہے، حدیث ثقلین جس کو ہم کہتے ہیں، ثقلین ہم کہتے ہیں، کہ میں دو گرا چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری عطرت۔ کیوں فرما رہے تھے، کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ تاکہ تم میرے بعد بھٹکو نہ، یعنی کہ جس مجمع سے آپ خطاب کر رہے تھے ان میں بھٹکنے کی گنجائش تھی، وہ ابھی اتنے متقی پرہیزگار نہیں ہوئے تھے کہ وہ بھٹک نہ سکیں، وہ مخلصین میں ابھی تک شامل نہیں ہوئے تھے، ان میں ایسے مطلب صلاحیتیں تھیں یا ان میں ایسی خرابیاں دیکھی جا رہی تھیں کہ اس میں بھٹکنے کا پورا امکان تھا۔ اسی لیے تو فرمایا آپ نے کہ آپ بھٹکے نہ میرے بعد، اسی لیے آپ نے حدیث فرمائی ہے۔ تو
تو کم سے کم امام ایسے کو چنیے جس کی بھٹکنے کی گنجائش نہ ہو. یہ عقل کا تقاضا ہے کہ جس کی خود کی گارنٹی ہوگی جنت کی وہی تو جنت میں لے کے جا سکتا ہے. جس کی خود کی ہی گارنٹی نہیں ہے، اور ہمارے اماموں کے علاوہ کسی اور کی گارنٹی ہمیں کسی اور امام کی نظر نہیں آتی. سب کو آپ رضی اللہ عنہ تو کہہ سکتے ہیں، رحمت اللہ علیہ تو کہہ سکتے ہیں، مگر کسی کو علیہ السلام آپ نہیں بنا سکتے. صلوات پڑھ لیجیے. اب یہ تھا کہ تقاضا یہ تھا کہ امامت کی ضرورت کیا تھی. ہم اپنی عقل کا یہیں پہ چیزوں پہ استعمال کر رہے ہیں کہ اصول دین کا ہم تھوڑا سا ریسرچ کریں، اس کو ڈیپ انالیسس کریں کہ کیوں کس چیز کی ضرورت پڑ رہی تھی. تو امامت کی آخر ضرورت کیا تھی بعد نبوت؟ تو اللہ نے ایک نبوت کا درخت لگایا تھا جو آدم سے شروع کیا تھا. آدم علیہ السلام ہمارے آپ کے سب کے جد. تو حضرت آدم سے وہ درخت شروع ہوا نبوت کا، اور اس نے 1,24,000 پھل دے دیے. اب وہ بوڑھا ہو گیا، اب وہ تکمیل کو پہنچ گیا. آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، جو لوگ فارمنگ سے جڑے ہوئے ہیں یا جن کے باغات ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب ایک درخت بوڑھا ہو جاتا ہے، وہ پھل دینا بند کر دیتا ہے، تو اس کے اب ہمیں پھل کیسے ملتے ہیں؟ اس کی قلم کو، یا جسے ہم قلم کاری کہتے ہیں، اس کو کاٹ کے دوسرے اس سے جوڑا جاتا ہے، تب جا کے ایک نیا میٹھا پھل آتا ہے. تو نبوت کے درخت نے نبوت کا پھل دینا بند کر دیا. تبھی اللہ نے ایک نیا درخت بنانے کا سوچا جس کو کعبے میں لگایا ہے وہ پودا، اور کعبے میں پودا ایسا لگا کہ دیوار کعبہ بھی شک ہو گئی. کل میں نے ایک کرسچن کا ذکر کیا تھا، کرسٹوفر جان سے. اس نے جو اپنے کتاب لکھی، اس کو ہو سکے تو ضرور پڑھیے. بیویوں کے اوپر وہ کتاب لکھی آپ نے، 2 کتابیں ہیں. آپ نے اس میں فرمایا ہے کہ شہزادی زینب کبریٰ کے بارے میں. اب آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ کرسچن ہے، نان مسلم ہے. اس نے اس سے پہلے کبھی اسلام نہیں پڑھا تھا جب اس نے اپنا ریسرچ شروع کیا. اور وہ شہزادی کے بارے میں کہتا کیا ہے اپنی ریسرچ کے بعد؟ وہ یہ کہتا ہے کہ زینب کبریٰ میں ہر وہ صلاحیت پائی جاتی ہے جو ایک امام میں ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ کہ لیگلی وہ امام نہیں ہے، مگر صلاحیت ہر ایک موجود ہے. اس کی معرفت کا لیول دیکھیے کہ ریسرچ کرتے کرتے وہ کہاں پہنچ گیا. بہت سارے مسلم مورخین آج تک وہاں نہیں پہنچ پائے. ہم ایک عورت کی حیثیت سے دیکھتے ہیں ہمیشہ سے، آپ کو دیکھنا چاہیے، مگر اس کی سمجھ میں یہ آ گیا ہے کہ جو متقی مومنین عورتیں ہوتی ہیں اسلام میں وہ کیسی ہونی چاہیے. اور اس کے باوجود کیونکہ اس کو پھیلانا ہے اس چیز کو، ہم یہاں بیٹھ کر اتنے سارے ہو چکے ہیں الحمدللہ شیعہ. شاید کہیں کوئی ملک ایسا نہیں بچا ہوگا جہاں پہ انڈیا پاکستان کے وجہ کے شیعہ نہیں پائے جاتے ہوں گے آج. اس کے باوجود وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں نے ان عورتوں پہ کام کیا ہی نہیں. ہم نے اتنی کمیاں چھوڑ دی ہیں. وہ کرسچن ہو کر وہاں پہ آج شیعہ اسلام وہاں پہ پڑھا رہا ہے، اور اس نے حضرت مریم، حضرت عیسیٰ سے ریلیٹ نہیں کرا کسی بھی چیز کو، ان کو بالکل علیحدہ رکھا ہے. کہ یہ نہ کہیں، کیونکہ ہر کوئی جو ہوتا ہے کیا کرتا ہے جب بھی اسٹڈی کرتا ہے وہ ہمیشہ اپنے جو پرانے عقیدے پر ہوتا ہے اس کو ایک سپیریورٹی دینے کی کوشش کرتا ہے، اسے ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ اس کو الگ رکھ کے پڑھاتا ہے کہ آپ ان سے الگ ہٹ کر دیکھو انہیں. اور ہمارے یہاں یہ کیا چیزیں کہی جاتی ہیں، اس نے یہی چیز بولی کہ ہم ایک ٹھیک ہے ہم بیان کرتے ہیں ان کی فضیلتیں سب کچھ ہے، مگر آپ دنیاوی چیزوں سے ان کو ریلیٹ کریے، کیسے انہوں نے اسٹرگل کیا ہے، کیسے انہوں نے اس کربلا کو قائم کیا. کربلا بچی ہی ان بیویوں کی وجہ سے. صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد تو کل ہمارا تذکرہ نماز تک بھی پہنچ چکا تھا. اچھا، نماز قرآن میں کہیں لفظ نماز نہیں آیا، عربک میں ہمیشہ لفظ صلاۃ. تو صلاۃ کیا ہے؟ یہ سب جانتے ہیں حدیث کی صلاۃ رسول اللہ معراج سے لے کر آئے. معراج سے کس طرح لے کر آئے؟ جب اپنے حبیب کو اللہ نے بلایا ہے تو ایک کے بعد ایک پردے ہٹتے چلے گئے. جیسے جیسے پردے ہٹتے چلے گئے تو بیچ میں ایک ایسا پردہ آیا کہ رسول اللہ جھک گئے، رکوع میں جھک گئے. پھر اور پردے ہٹتے چلے گئے، اللہ تعالیٰ کہتے اور نزدیک آؤ اور نزدیک آؤ. پھر ایک اور پردہ ایسا ہٹا کہ رسول اللہ سجدے میں چلے گئے. اور آپ نے وہ تسبیح اور حمد کی ہے جس کو آج ہم صلاۃ میں پڑھتے ہیں. اس طریقے سے یہ صلاۃ جو رسول اللہ نے پورا معراج میں عمل کیا اس کو اللہ نے صلاۃ کا نام دے کر ہمارے لیے منتخب کیا. تو صلاۃ جو بیسیکلی ہے، صلاۃ کا معنی کیا ہوں گے؟ صلاۃ اصل میں نام ہے اہل بیت کا.
اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ امام موسیٰ کاظم کہہ رہے ہیں۔ اور آج جس کی شہادت کے لیے، جس کے پرسے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اس کا لقب سید الساجدین ہے، سید الساجدین، زین العابدین۔ جہاں اتنے بہترین عابد موجود تھے وہاں آپ کا لقب زین العابدین، آپ کو سید الساجدین کہا گیا ہے۔ حسین نے کا اختتام ہوتا ہے ایک سجدے پر، اور سید الساجدین نے اپنے سجدے کو اسی سجدے سے جوڑ کر اتنے سجدے کیے ہیں، اتنے سجدے کیے ہیں، شکر کے ایسے سجدے کیے ہیں کہ آپ کے ماتھے کی کھال لٹکنے لگی۔ اور ان سجدوں کا اثر یہ دیکھیے گا، ابھی زین العابدین نے، سید الساجدین نے تلوار نہیں اٹھائی، بعد کربلا آپ نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی، کبھی نہ کوئی اعلان کرا کہ میں کسی سے جنگ پر نکل رہا ہوں۔ اس کے باوجود آپ کے سجدوں کی ہیبت یہ ہے کہ دشمن اتنا آپ کے سجدوں سے ہی کانپ گیا، اتنا ڈر گیا کہ آپ کو زہر دے دیا، آپ کی گریہ سے ڈر گیا۔ جتنے بھی آج تک نبی گزرے، کسی نبی کی امت نے آج تک اپنی نبی کی یاد کو باقی رکھا ہے؟ نہ حضرت آدم کا کوئی دن مناتا ہے، نہ حضرت نوح کا کوئی دن مناتا ہے، نہ حضرت موسیٰ کا کوئی دن مناتا ہے۔ رسمیں تو کچھ منا لیتے ہیں، حضرت عیسیٰ کے نام پہ رسم ہو جاتی ہے، مگر عیسیٰ کو یاد کتنے لوگ کرتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کو یہ صرف محمد کا نواسہ ہے جس نے یاد کو قائم کیا، اور صرف رسول اللہ کی یاد کو نہیں، تمام کی تمام انبیاء کی یاد باقی ہی حسین کی وجہ سے ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ضد میں بہت سے لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں۔ اگر سپوز میرے سے کسی کی لڑائی ہے تو اگر میں کچھ پڑھتی ہوں بہتر تو وہ کوشش کرے گا اس کو نیچا دکھانے کے لیے میں کچھ اور کروں۔ یہی کربلا رہی، جب حسین کا سجدہ ایسا ہوا تو اب انہوں نے اس کو چھپانے کے لیے کیا کرا ہے کہ ان کو یہ دکھاتے ہیں کہ شیعہ حسین کا غم منا رہے ہیں، اب ہم کیا کریں، یہ سجدے کر رہے ہیں اب ہم کیا کریں، اپنی نمازوں کو طویل کر دو، تراویحیں پڑھا لو۔ یہ قرآن پڑھتے ہیں، انہوں نے قرآن نو کے نیزہ پہ پڑھا ہے، تو تم حافظ قرآن پیدا کر لو، ہزاروں قرآن پیدا کر لو، ہزاروں حافظ قرآن پیدا کر لو۔ یہ کربلا کی ضد میں ہوئے ہیں۔ اگر یہ ضد قائم نہ ہوتی تو آج مسلمانوں کے پاس قرآن بھی نہیں ہوتا، جن کے پاس آج مولا نہیں ان کے پاس قرآن بھی نہیں ہوتا۔ یہ اس طریقے سے باقی رکھا کہ جس توحید کو، جس نام کو ختم کرنے کی کوشش پوری بنو امیہ کر چکے تھے، حسین نے اس طرح اس کو زندہ کیا ہے۔ اور میں اسی سید سجاد کے خطبے سے آج تھوڑا سا استفادہ کروں، پہلے ان کی مادر گرامی کے بارے میں تھوڑا سا الفاظ بتاؤں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ یادگار آپ کے والد کا نام رہا جو کہ پرشیا کے بادشاہ تھے، اور آپ 2 سگی بہنیں تھیں، حالانکہ ان کی اور بھی بیویاں آتی ہیں، تاریخ میں ملتی ہیں کہ تھیں اور بھی اولادیں تھیں، بھائی بھی تھے۔ 2 سگی بہنیں تھیں، ایک مہر بانو، ایک شاہزنان آپ کا نام تھا۔ تو مہر بانو کی شادی جو ہوئی تھی وہ یہاں کے راجہ اجین چندرگپت کے ساتھ ہوئی تھی، اور انہی کے لیے آتا ہے کہ جو مولا حسین نے ایک خط لکھا تھا تو وہ اسی راجہ کو خط لکھا تھا اس رشتہ داری کی بنا پر۔ اور آپ کے جو دادا رہے، یعنی بیوی شہر بانو کے جو دادا رہے، ان کے لیے رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ میں ایک عادل بادشاہ کے دور میں پیدا ہوا، جن کا نام نوشیروان تھا، کہ میں ایک عادل بادشاہ کے دور میں پیدا ہوا، یعنی ان کا عدل اس طرح مشہور تھا۔ تو جب یہ پرشیا پہ حملہ ہوا خلیفہ دوئم کے دور میں، تو ان بیویوں کو بھائیوں کے ساتھ بھائی چائنا چلے گئے، یہ تاریخ میں ملتا ہے، اور بیویاں بھی کہا جاتا ہے کہ بیوی شہر بانو شاید ہندوستان آ گئی یا سندھ آ گئی اپنی بہن کے پاس۔ اس کے بعد جب تھوڑا سا معاملہ ٹھہر گیا تو خلیفہ دوئم نے ان کو بلوایا مدینہ، اور جب مدینے میں بیوی داخل ہوئی اپنی ساری کنیزوں کے ساتھ، جو شہزادی ہیں وہ اپنی ساری کنیزوں کے ساتھ جو داخل ہوئی ہیں، تو مدینے کی عورتوں اپنی چھتوں سے دیکھ رہی تھیں ان کے جلوے کو، ان کے نور کو، کہ ان کا چہرہ اس قدر روشن تھا کہ وہ سارا سما جگمگا رہا تھا ان کے نور سے۔ اور جیسے ہی آپ مسجد نبوی میں داخل ہوئیں اور ممبر پہ دیکھا کسی کو بیٹھا ہوا تو آپ نے فوراً پردہ ڈالا، اور ایک کچھ الفاظ تاریخ میں ملتے ہیں، احفظ بداح الرمز، کیا کہا بی بی نے،
کاش کہ ہرمز فتح ہو جاتا. اور یہ خلیفہ دویم کو اپنی انسلٹ محسوس ہوئی کہ اس کو دیکھ کر یہ جملہ بول دیا بی بی نے، اور وہ جلال میں آ گئے. اسی وقت امیر المومنین اٹھے اور بولا کہ آپ ان کے ساتھ کوئی سلوکی نہیں کر سکتے، آپ اس بی بی کو حق دیجئے، ان کو یہ جس کے چاہے ساتھ اپنا عقد کرنا چاہیں ان کو اجازت دیجیے. بی بی سے بولا گیا کہ آپ چن لیجیے، اور وہاں امام حسین موجود تھے، آپ نے امام حسین کے سر پہ ہاتھ رکھا. کیا یہ ایسے ہی چن لیا گیا؟ تو یہ جو جتنی بھی اماموں کی شادیاں ہوئی ہیں، یہ خاص طور سے جن سے نسل امامت چلنی ہے، وہ بیویاں یوں ہی نہیں آتی، ان کو چنا جاتا ہے باقاعدہ، ایک مصلحت الہی کے تحت ان کو لایا جاتا ہے ہر چیز، اور ان کے ساتھ ان کو پیشنگوئیاں، ان کو نشانیاں دکھا دی گئی ہوتی ہیں پہلے سے، وہ اسی لیے اتنے کلیئر ہوتا ہے ان کے مائنڈ میں انہیں کرنا کیا ہے. تو یہ بیوی کا مرتبہ ہے. تو امام امیر المومنین نے اسی وقت کہا تھا کہ حسین تمہاری اس زوجہ سے وہ بیٹا پیدا ہوگا کہ جو بہترین مخلوق ہوگا دنیا کی. اور 12 اماموں میں یہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ 12 اماموں سے 4 کو اللہ نے برتری دی ہے. پوچھا 4 کون؟ وہ 4 وہ کہ جن کے نام علی ہیں. کیوں برتری دی ہے؟ کیونکہ اللہ نے ان کے نام اپنے نام پر رکھا ہے. اب یہ ہماری غلطی نہیں ہے یا ہماری کوئی کمی نہیں ہے کہ جیسے ہم علی کہتے تو ان کو علی العظیم یاد نہیں آتا، ان کو دوسرا ہی علی یاد آتا ہے. یہ علی کا جلوہ ہے. تو آج دوسرے علی کی بات ہو رہی ہے. زمانے کے امام کہتے ہیں اپنے نائب کے ذریعے آپ نے فرمایا ہے کہ کیوں یہ امت صحیفہ سجادیہ سے توسل نہیں کرتی ہے، استفادہ نہیں کرتی ہے. آپ نے بہت تاکید کی کہ صحیفہ سجادیہ پڑھے جائے، اور اس میں تمام دعائیں جس کی بھی ضرورت آپ کو پڑھ سکتی ہے مولانا، کوئی دعا نہیں چھوڑی ہے اس میں کہ جس کی ضرورت آپ کو پڑے گی کبھی قیامت تک اور اس میں موجود نہ ہو. تو وہ تمام دعائیں، خاص طور سے ایک دعا کی تاکید میں کرتی ہوں، ہو سکے تو پڑھا کیجئے جمعے میں یا شب جمعہ، جیسے بھی آپ کو فرصت ملے تب بھی پڑھ سکتے ہیں. ایک دعا ہے اس میں والدین کے لیے، اور اس سے بہترین دعا اپنے والدین کے لیے آپ نہیں کر سکتے، اس سے بہترین تحفہ نہیں نظر آتا ہے. تو آپ کو پڑھیے انشاءاللہ. اور دوسری مولا کا ایک کارنامہ ہے جو کہ نام ہے رسالۃ الحقوق کے نام سے، ٹریٹائز آف ہیومن رائٹس. یہ ہماری بد اخلاقیاں ہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں کہ ہم نے ان پر کام ہی نہیں کرا ہے. آج ہم دوسروں سے رائٹس پوچھ رہے ہیں، UN کنونشن سے پوچھ رہے ہیں، دوسروں کے بنائے ہوئے لاء پہ چل رہے ہیں. ارے آپ کا ایمان کب سے آپ کو ہر ایک چیز کا رائٹس بتا گیا ہے؟ 1400 سالوں پہ ہم نے اس پہ کام کرا ہے. مگر کبھی کوئی نان مسلم آپ سے پوچھے تو میں یہ کہتی ہوں آپ اس بک کا حوالہ دیا کیجیے کہ آپ سب سے پہلے یہ پڑھیے، رسالۃ الحقوق، ٹریٹائز آف ہیومن رائٹس. اس سے بہترین کتاب کسی نان مسلم کے لیے نہیں ہو سکتی، کیونکہ اسے اسلام تب تک سمجھ نہیں آئے گا جب تک وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ عدل کیا ہے، ہر چیز کا حق کیا ہے. اسے اپنا حق پتہ ہوتا ہے، اسے یہ نہیں پتہ ہوتا دوسرے کا حق تم پر کیا ہے. اس کتاب میں مولا نے ایک ایک چیز کا حق بیان کرا ہے. اس سے بہترین ہیومن رائٹس پہ کوئی بک نہیں مل سکتی آپ کو کہیں. ایک صلوات پڑھ دیں. تو سید سجاد کی عبادتوں کا ہم سبھی جانتے ہیں کیا عالم تھا. آپ سے کسی نے فرمایا کہ مولا ہم نے آپ سے بہتر عبادت گزار کوئی دیکھا ہی نہیں ہے، آپ کی جیسی عبادتیں ہم نے کسی کی دیکھی نہیں ہے. تو آپ نے اس صحابی سے بولا کہ ذرا اٹھ کر وہ کتاب کو لانا. ان سے وہ کتاب منگوائی تو وہ کتاب کی صحیفہ فاطمہ. آپ نے اس کتاب کو بولا کہ کتاب کا یہ پیج کھولو. اس صحابی نے وہ کتاب کھولی، اس میں وہ واقعہ پڑھا جو آپ ہزاروں دفعہ شاید مجلس میں سن چکے ہوں گے کہ امیر المومنین کی عبادتوں کا کیا حال تھا. تو بی بی نے وہ واقعہ بیان کرا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ کیا ہوا تھا کہ مولا امیر المومنین جب نماز کے لیے صلاۃ کی تیاری کرتے تھے تو عالم کیا ہوتا تھا. عالم ایسا ہو جاتا تھا مولا کہ جیسے بس ابھی روح فنا ہونے والی ہے. وہ گھبرا جاتے تھے کہ اب گئے اور اب گئے. یہ عالم ہو جاتا تھا.
اور ہم جانماز پہ ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں، بس روز کا معمول ہے۔ ہم یا علی مدد ہر وقت پکارتے ہیں۔ میں یہ کہتی ہوں سب سے مشکل کام جو ہر کسی کو لگتا ہے شاید وہ 2 رکعت نماز لگتی ہے جس میں ایک توجہ نہیں بنا پاتے، تو کم سے کم جا نماز پہ جاتے وقت یا علی مدد ضرور پکاریے کہ اس وقت آپ کو مدد کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اسی کو آپ کی معراج کہا گیا ہے، تو اس وقت ہم کیوں نہیں پکارتے، اس وقت ضرور پکاریں۔ تو سید سجاد پورے راستے بولے نہیں، کربلا سے لے کے شام تک آپ نے کہیں کوئی خطبہ نہیں دیا، کچھ نہیں بولا، تمام قافلہ سالار جو رہی ہیں وہ بی بی زینب، مگر جب آپ شام میں داخل ہو گئے اور یزید نے تمام تر بدتمیزیاں کر لی، بی بی نے خطبہ دے دیا، میں بی بی کے اس خطبے کو نہیں دہراؤں گی، جس وقت بی بی نے خطبہ دے دیا وہاں 700 کرسی نشین موجود تھے، تمام حکومتوں کے سفیر موجود تھے، ان سفیروں میں ایک روم کا سفیر بھی موجود تھا۔ اس نے بی بی کے خطبے کے سننے کے بعد اٹھ کر کہتا ہے یزید تیری کیا حالت ہے یہ؟ ارے تو نے اپنے رسول کی بیٹیوں کو اسیر کیا ہے، اپنے رسول کی دوسری آل کو قتل کر دیا ہے۔ ارے ہمارے یہاں روم میں ایک چرچ میں ہمارے عیسیٰ نبی کا ایک خچر کا کھور موجود ہے جس کی تعظیم ہم کر کے نکلتے ہیں، اور تو نے اپنے نبی کے آل کو ہی قتل کر دیا ہے، تو نے یہ تعظیم کری ہے۔ یزید کو جلال آیا اور فوراً ہی اس کو قتل کا حکم دے دیا، اس نے بولا کہ یہ تو مجھے شہادت کی پیش گوئی کل رات کو ہی مل گئی۔ حضرت عیسیٰ ایک بزرگ کے ساتھ میں آئے تھے، انہوں نے کہہ دیا تھا تمہیں شہادت کا درجہ ملنے والا ہے، تو مجھے آج اس کا ڈر نہیں ہے۔ ارے یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جس سے صرف وہ ایک چند منٹ کا وہ کرسچن وہاں پر موجود، اس کا نام بھی ان ہستیوں کی وجہ سے باقی ہے آج تک۔ تو اگر آپ ان کا ساتھ نہ دیں، ان کا نام نہ لیں، تو آپ بھی مٹ جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ سید سجاد دربار شام میں بار بار کچھ بولنا چاہتے تھے، ان کو بولنے کی اجازت نہیں ملتی تھی، آپ جیسے ہی کچھ بولتے تھے اس کے بعد ایک شور برپا کر دیا جاتا تھا، اور یزید کا بیٹا بار بار کہتا تھا جب وہ باجے گاجے بنتے تھے، نوبت جسے کہتے ہیں، نقارہ جسے ہم کہتے ہیں نوبت، وہ یہ کہتا تھا یہ میرے باپ کی نوبت ہے، اکڑ کر وہاں پر۔ تو جب بولنے نہیں دیا جا رہا تھا تب بی بی نے ایک دفعہ پھر وہ لفظ دہرایا استغفراللہ، اور ایک خاموشی چھا گئی۔ تب سید سجاد نے بولا کہ میں اس لکڑی کے ڈھیر سے اب کچھ بولنا چاہتا ہوں۔ اس ممبر کو لکڑی کا ڈھیر ہی تھا، وہ اس پہ جس طرح کے لوگ بیٹھے تھے وہ ممبر کہاں رہا تھا، تو اسے لکڑی کا ڈھیر کہہ کے کہا، مخاطب کیا سید سجاد نے، اور آپ نے اس وقت جو خطبہ دیا ہے، میں اس خطبے کے چند جملات کو دہراؤں گی، ساری چیزوں کو نہیں دہراؤں گی۔ آپ نے شروعات کہاں سے کی ہے؟ جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے ان کو میں بتا رہا ہوں کہ میں کون ہوں، یہ کس کو اسیر کر کے لائے ہیں، یہ کس کو اسیر بنا کے لے کر آئے ہیں۔ آج آپ نے کہا کہ اللہ نے ہمیں 7 چیزوں پہ فضیلت دی ہے، کس طرح سے ہمیں علم عطا کیا، ہمیں فصاحت عطا کی، ہمیں بردباری عطا کی، ہمیں شجاعت عطا کی، ہمیں سخاوت عطا کی، اور ہمیں مومنین کے دلوں میں محبت عطا کی۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو خود کو مومن کہلائے گا وہ کبھی اس پر ظلم نہیں کرے گا، اس آل پہ ظلم نہیں کر سکتا۔ تو یہ تو بات ہی ختم ہو گئی کہ جو کچھ لوگ مومن بنانے کی کوشش کرتے ہیں، مولا نے وہیں سب کا خاتمہ کر دیا۔ اب آپ نے پھر اپنا شجرے کے ذریعے اپنی فضیلت کو بیان کیا۔ رسول ہم میں سے، علی و جعفر طیار ہم میں سے، شیر خدا حمزہ ہم میں سے، اور پھر آپ نے فرمایا میں کون ہوں؟ میں مکہ اور مینا کا بیٹا ہوں، میں زمزم اور صفا کا بیٹا ہوں، یہ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے حجر اسود کو اپنی چادر میں لے کے اس کی صحیح جگہ پر رکھا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے سب سے بہترین طواف کیا۔ یہ مولا حج کے ارکان کی دعا ہے، ہر مسلمان حج پہ جاتا ہے اور ان تمام چیزوں کی تعظیم کرتا ہے، جن کی نسبت سے ان چیزوں کو تعظیم اور عظمت حاصل ہے، اور اس کی آل کو، اس کی خون کو وہ عظمت حاصل نہیں ہوگی۔ آپ ان کو عزت بخشتے ہیں اور اس کی آل کا کیا کرتے ہیں حال؟ پھر آپ نے فرمایا ہے میں براق پر سوار ہونے والے اور معراج پہ جانے والے کا بیٹا ہوں،
اس کا بیٹا جس نے ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر طے کیا اور سدرۃ المنتہا تک گیا، جس نے آسمان کے ملائکہ کے ساتھ نماز ادا کی ہے، جس پر وحی نازل ہوئی، میں محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ آپ نے دونوں نام بلا فصل لیے، محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ، بتا رہے ہیں کہ یہ ایک کے پیچھے ایک ہے بلا فصل، اور یہی عاشور شمس میں آتا ہے، سورج کے فوراً بعد چاند آتا ہے، اس میں گیپ نہیں آتا۔ یہ جب آپ نے بیان کرنا شروع کرا تو وہاں کے لوگ، مطلب ایک قیدی سے امید نہیں تھی، وہ وہاں کھڑے ہو کر وراثت نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، وراثت امامت کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ ایک ورثے کا دعویٰ کر رہا ہے، تمام انبیاء کے ورثے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو یہ قیدیوں کے تیور نہیں ہوتے، یہ ہارے ہووں کے تیور نہیں ہوتے، یہ جیتنے والوں کے تیور ہوتے ہیں۔ اب آپ نے فرمایا جس نے مغرور لوگوں کی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے مغرور لوگوں کی ناک رگڑ کر کلمہ پڑھوایا۔ یہ بدر و احد اور تمام جنگیں یاد دلا دی مولانا۔ وہ جو تخت پہ بیٹھا تھا وہ خود کو مسلمان کہہ رہا تھا، یہ مجبوری کے مسلمان تھے جو فتح مکہ کے وقت مجبوری میں مسلمان ہوئے ہیں۔ مولا یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں آپ مسلمان بھی سمجھ رہے ہیں، سمجھیے نام کے ہیں مگر یہ مجبوری کے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے رسول کی طرف سے 2 تلواروں سے اور 2 نیزوں سے جنگ کی ہے، جس نے 2 بار ہجرت کی، 2 بار بیعت کی۔ میں صالحین عابدین کا فرزند ہوں، بہترین نماز پڑھنے والوں کا فرزند ہوں، جس کی تائید اور جس کی مدد کی ہے حضرت جبرائیل اور میکائیل نے، جس نے مسلمانوں کے حرم سے دفاع کیا اور مارقین، ناقصین اور فاسقین سے جنگ کی، تمام جمل، صفین اور نہروان یاد دلا دیا۔ یزید کیا سوچ کر لے کر آیا تھا، اور مولا نے اس کا سارا تختہ ہی الٹ دیا، بیوی نے تختہ الٹ دیا سارا۔ جس نے رسالت کی سب سے پہلے دعوت قبول کی ہے، منافقوں کے لیے جو خدا کی شمشیر رہا ہے اور مومنین کے لیے خدا کی حکمت رہا ہے، اور تمام فضائل امام علی آپ نے دہرانے شروع کر دی۔ وہ ذلیل کرنے کے لیے لایا تھا، مگر اہل بیت نے، جسے ہم نے بولا نا کہ یہ عقل ہے کائنات کی، اس عقل نے وہ کمال کیا ہے کہ جو 700 کرسی نشین وہاں موجود تھے، ان کے ذریعے کربلا کے چرچے کو ساری دنیا میں عام کر دیا، جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑی ہر کونے کونے میں، اور وہیں بیٹھے بیٹھے سب کو بتا دیا کہ یہ کون ہے اور کیا ہوا ہے کربلا میں۔ میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں جنت کی عورتوں کا سردار کا بیٹا ہوں، میں سیدۃ النساء الامین کا بیٹا ہوں۔ آپ نے تمام، اب جب یہ گنوانا شروع کرا تو لوگوں کا عالم یہ تھا کہ لوگوں نے گریہ شروع کر دیا، گریہ شروع کر دیا۔ اب یزید کو ایک خطرہ ہوا، محسوس ہونے لگا کہ اگر میں نے اس خطبے کو ابھی نہیں کاٹا تو یہاں پہ بغاوت ہو سکتی ہے۔ تبھی یزید نے اشارہ کرا مؤذن کو، اذان دے۔ اذان جیسے ہی شروع ہوئی تبھی سید ساجدین نے یزید کے بیٹے کو بولا، یہ میرے بابا کی نوبت ہے۔ جب مؤذن نے بولا اللہ اکبر، امام نے بھی گواہی دی کہ ہاں میں بھی گواہی دیتا ہوں، بے شک ہم یہی تو کہلوانا چاہتے ہیں تم سے، یہی تو ہمیں قائم کروانا ہے، اللہ اکبر۔ اور جب مؤذن نے بولا اشہد ان محمد رسول اللہ، تب آپ نے فرمایا کہ اتنا بتا دے کہ یہ جو محمد کا نام ابھی لیا گیا ہے یہ تیرے جد ہے یا میرے جد ہے؟ اگر تو یہ کہتا ہے کہ یہ تیرے جد ہے تو تو جھوٹا ہے، اور اگر تو یہ جانتا ہے کہ یہ میرے جد ہے تو تو بتا تو نے اسی محمد کی آل کو اس طرح قتل کیوں کیا ہے، اس کی بیٹیوں کو اس طرح اسیر بنا کے تو کیوں لایا ہے؟ اور بس میں یہی سے آپ کے مصائب کی طرف لے جاؤں گی کہ مجھے یہ بتائیے، ایک خطیب ہے، آپ لوگ دیکھتے بھی ہیں خطبے دیتے ہوئے لوگوں کو خطابت کرتے ہوئے، میں بھی جانتی ہوں کس طریقے سے ایک خطیب جو ہوتا ہے اسے دائیں بھی دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، اسے بائیں بھی دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، اسے نیچے بھی دیکھنا پڑتا ہے، اسے اوپر بھی دیکھنا پڑتا ہے، اسے کبھی ہاتھ بھی ہلانے پڑتے ہیں، اسے کبھی پیر کو بھی جھمکانی پڑتی ہے۔
अरे वो सैयद सज्जाद जिसके गले में तौक था वो उस वक्त खुतबा दे रहा था कि वो ना दाएं गर्दन हिला सकता था ना बाएं गर्दन हिला सकता था, सिर्फ ज़बान हिला सकता था, वो ना पैरों को जुम्बिश दे सकता था ना हाथों को हरकत दे सकता था। उस आलम में आपने खुतबा दिया है और जब बयान करते रहे, और विरास यही तो वसीयत हुसैन भी थी कि जब सैयद इमाम हुसैन ने वसीयत करी सैयद सज्जाद को कि जब कभी किसी परदेसी की मौत का सुनना तो उसकी मौत का गम बाद में करना, पहले इस अपने परदेसी इमाम का गम पहले मनाना। और सैयद सज्जाद जब हमारे शियों से मिलो तो उनसे कह देना कि काश तुम करबला में होते और तुम देखते तुम्हारा मजलूम इमाम किस तरह अपने चश्माहे के लिए 2 बूंद पानी मांगता रह गया, उसे पानी नहीं मिला, उसके बदले उसके चश्माहे के गले पे तीर चलाया गया है। अरे बाद आशूर ये झूठी बात है जो कहते हैं लोग कि जंग हुई है, जंग नहीं हुई है, जुल्म हुआ है और शाम गरीबा से बेगैरती शुरू हुई है, ये जंग नहीं हो सकती। बाद आशूर हबीब का एक नन्हा बच्चा आया और अपने बाप के कटे हुए सर को ले जाने लगा। सैयद सज्जाद तड़प उठे और कहने लगे, बाबा छोटे छोटे बच्चे अपने बाप का सर ले जा सकते हैं और आपका जवान बेटा आपके सर को नहीं हाथ लगा सकता। अब वो नन्ही सी सुगरा, वो नन्ही सी जहरा, एक एक औरत को, एक एक सैदानी को अलग अलग नंगे नाकों पे बिठा दिया गया। ज़ैनब कुबरा कहती रही इस बच्ची को मुझे दे दे, वो ज़ैनब कुबरा की गोद में नहीं दी, छोटे छोटे और बच्चे उनकी गांव की गोद में दे दिए, मगर वो नन्ही सी सकीना उसको नहीं बैठने दिया, ना अपनी माँ के साथ और ना अपनी फूफी के साथ। एक दफ़ा जब काफ़िला रास्ते में चलता रहा, अरे आप इस तरह छुपा छुपा के ना रोइए, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, यहाँ कोई आपको पाबंदी लगाने वाला नहीं है। रास्ते में जब काफ़िला चल रहा था तो अब सरे हुसैन आगे नहीं बढ़ता था, एक जगह आके वो नेज़ा ज़मीन में गड़ गया। शिव ने पलट कर पूछा कि आगे क्यों नहीं बढ़ते हो, तो सिपाहियों ने कहा कि सरे हुसैन आगे नहीं बढ़ रहा है, नेज़ा ज़मीन में गड़ गया है। शिव ने बोला, अच्छा मैं देखता हूँ ये कैसे आगे नहीं बढ़ता है, आप क्या सोच रहे हैं? वो नेज़े की तरफ गया, वो नेज़े की तरफ नहीं गया, वो सैयद सज्जाद की तरफ गया और उसने सैयद सज्जाद को वो कोड़े मारने शुरू करे कि जब तक तेरा बाबा आगे नहीं बढ़ेगा मैं तुझे लगातार कोड़े मारता रहूँगा। सैयद सज्जाद ने एक दफ़ा गुर्बत की आलम में बाबा के सर की तरफ देखा, कहा बाबा आगे बढ़ते क्यों नहीं हो? सरे हुसैन से आवाज़ आई, सैयद सज्जाद मैं आगे कैसे बढ़ जाऊँ? मेरी सकीना को देख, वो ऊँट से गिर गई है रास्ते में, मेरी सकीना साथ नहीं है, मैं आगे कैसे बढ़ जाऊँ? बीबी का ये सुना था कि ज़ैनब कुबरा ने खुद को नाके से गिरा दिया और तलाश करना शुरू किया सकीना को। जब सकीना को तलाश करते करती बीबी एक झाड़ की तरफ आई तो देखा एक नकाब पोश बीबी सकीना को गोद में लिए बैठी है। बीबी हैरान हो गई कि इस वीराने के आलम में, इस मुसीबत के आलम में ये कौन आ गई है जिसने हम पर ये मेहरबानी कर दी। अरे वो बच्ची जो शब आशूर से लेकर सोई ही नहीं है, उसके बाद किसी की गोद में नहीं सोती थी, अपनी माँ की गोद में नहीं सोती थी, ये कौन औरत आ गई जिसकी गोद में ये बच्ची इतने आराम से सो गई? आपने पूछा बीबी कौन हो, आज हम पर ये शफकत क्यों कर रही हो जहाँ से अब जुल्म कर रहे हैं? अरे वो बीबी कहती है अगर ये बच्ची मेरी गोद में नहीं सोएगी तो किसकी गोद में सोएगी? ये वो गोद है जिसमें हुसैन सोया करता था। वो नन्ही सकीना कहती रही, भैया सुगरा से कहना कि अच्छा हुआ तू नहीं आई थी, यहाँ बच्चों के साथ रहम नहीं किया जाता, यहाँ हमारे चश्माहे को भी नहीं बख्शा जाता है। हुसैन सकीना हुसैन के सीने पे इस तरह सोती थी जैसे आप लोग अपने बच्चों के गलों में तावीज़ लटका देते हैं, और आज उसी तरह तावीज़ की तरह हुसैन का नन्हा अली असगर चिपका हुआ है हुसैन के सीने से। हाँ अजीज़ों, लोग कहते हैं कि वो जो अली असगर के गले में तीर लगा था वो बाजू में पेबस्त हुआ था, नहीं, वो हुसैन के दिल में पेबस्त हुआ था वो तीर। मुझे ये बता दो कि दुश्मनी मर्दों से थी तो ये नन्ही सकीना के गालों पे तमाचों के निशान क्यों है? वो जहरा का पहलू आज भी शिकस्ता क्यों है? वो जहरा की बेटियों की चादरें क्यों छीनी गई हैं?
انتقام کربلا لیا جائے گا، مگر یہ بتائیے چادروں کا انتقام کیا ہوگا، یہ بیویوں کی چادروں کا انتقام کیا ہوگا؟ آج وہ دنیا سے رخصت ہو گیا جو ساری زندگی کبھی ہنسا ہی نہیں، 40 سال وہ خون کے آنسو بہاتا رہا، وہ صرف اپنے بابا کے غمخواروں کو ڈھونڈتا رہا، کوئی ہو اس کی غم پہ کمی کرنے والا، کوئی ہو اس سے تھوڑی سی ہمدردی جتانے والا۔ امام باقر کہتے ہیں کہ ہم نے کربلا کے مصائب کبھی پورے بیان ہی نہیں کرے ہیں، ارے اس ڈر کی وجہ سے بیان نہیں کرے کہ کہیں ہمارے شیعہ خود کو ہلاک نہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ یاد آیا بے حق میں سکھانے کربلا معبود ظہور امام نے تعظیم کر دیا، میری خواہشات کی اسیری سے ہمیں نکالا خدا۔ اس وقت جہاں جہاں مومنین پریشان ہیں، بیمار ہیں، مظلوم جو لوگ ہیں، ان کی ظالموں پہ انہیں سب عطا فرماتا ہے، اس بیماری سے، اس وبا سے ہمیں نجات دلا الہی، بند راستوں کو کھول دے معبود، ہمیں ظہور امام کی دیکھنا نصیب کر، ہماری اولادوں کو شامل حال کرنا خدا۔ الحمدللہ ماتم حسین۔